حسد اور بدگمانی ایک معاشرتی روگ۔ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی خیر خواہ رہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہ رہیں۔ دین میں ایک اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کا نقصان کرو۔ کچھ ایسی معاشرتی برائیاں ہیں یا باطنی ہمارے امراض ہیں جن کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ نقصان اجتماعی سطح تک پھیل جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو مینیج کریں۔ یقیناً کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ ختم تو نہیں ہوتی، لیکن اگر پراپر دوائی ملتی رہے اور ریگولیرٹی رہے تو وہ مینیج ہو جاتی ہے، یعنی ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو بعین ہی اسی طرح یہ جو حسد ہے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ کچھ تو خود ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں جب ہم غیر ضروری طور پر اپنی ترقی دوسروں کے سامنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم خود لوگوں کی نظروں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جن کے اندر یہ ایک نیگیٹیوٹی موجود ہے تو ان کا اثر پھر ہمارے اوپر آتا ہے۔ پرانے زمانے میں کسی کی ترقی کا پتہ چلتا تھا تو ٹائم لگتا تھا۔ کوئی بات ہوئی، لوگ چوراہے میں بیٹھے ہوتے تھے، ڈیرے پر بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ بات ہوتی تھی، پھر ٹریول کرتی تھی اور ٹائم لگتا تھا۔ لیکن اب ہمارے پاس جو میڈیم ہیں اور ذرائع کہ جن سے بات پھیل سکتی ہے تو وہ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، تو لوگ اپنی ترقی، اپنی پروگریس غیر ضروری طور پہ وہاں پہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو ان میں سے جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، حاسد ہے، تو ان کی ایک نیگیٹو انرجی وہ خود ہم اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حسد کریں۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمارے اینڈ پر ہے، اور اگر ہم وہاں پہ تھوڑا سا مینیج کریں اور غیر ضروری طور پہ اپنی ترقی کو بیان نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ دوسرے کا جو منفی جذبہ ہے وہ زیادہ بیدار ہی نہ ہو اور وہ ہم سے حسد نہ کرے، اور ہم اس کو دعوت نہ دیں کہ وہ ہم سے حسد کرنے لگے یا جلنے لگے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حسد کرنے والوں سے، ملاقات کرتے رہیں، سلام دعا زیادہ کر لیں، تھوڑا سا ان کے حسد کو کم کرنے کے لیے چھوٹے موٹے گفٹ بھی پیش کرتے رہیں، تو اس طرح بھی چیزیں کچھ مینیج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو
وہ چیزیں ہیں کہ جو مادی اعتبار سے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے اور اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے، تو جو صورت میں نے تلاوت کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے، سورہ فلق۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس برے جذبے سے خود بیان کیا کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کتنا نیگیٹو ہے اور اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے، اور پھر ہمیں بچنا کیسے ہے۔ تو آپ ارشاد باری تعالیٰ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ یہ بات ارشاد فرمائیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ کا جو لفظ ہے یہ بڑا ایک خوبصورت لفظ ہے، اور اس کا جو میننگ ہے اگر آپ اس کو کھولیں اس کے مختلف اینگل سے، اس کا یہ ترجمہ بھی بنتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت کی دعا کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں۔ تو یہ سارے معنی اس کے ہیں۔ اور میں کس سے حفاظت کی دعا کر رہا ہوں؟ جو صبح کے وقت کا رب ہے، یعنی فلق، یعنی جب سورج نکلنے لگتا ہے اور اس کی روشنی بکھرنے لگتی ہے اور رات کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اور اس سے روشنی کی لہریں آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے رات لپٹ جاتی ہے اور دن کا اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس رب کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں جو روشنی پیراتا ہے، اور یہ روشنی کا آغاز بھی ہے، اور روشنی پھیلتے پھیلتے یہاں تک آ گئی ہے کہ اب اجالے کا اچھا خاصا احساس ہونے لگا ہے اور لوگوں کی پہچان ہونے لگی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک روشنی کا پیغام ہے، ایک روشنی کا میسج ہے۔ تو میں عالمین کے رب کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، اور رب وہ ہے جو اب روشنی کو رات کی تاریکی سے نکال کے لایا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ خود انسان کا اپنا شر بھی ہے، اور میں یہ دعا بھی مانگتا رہتا ہوں اور آپ یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے اپنی ذات کے بھی حوالے نہ کر، یعنی مجھے میرے حوالے بھی نہ کر، ایک پلک جھپکنے کے برابر۔ یعنی انسان کا اپنا شر بھی اس کے اندر کافی سارا موجود ہے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے سکھائی کہ اے اللہ میرے اندر جو شر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دی ہے، یعنی الہام آج یوں سمجھ لیں ترجمہ انسٹال کر دی ہے، خیر بھی اور شر بھی، یعنی آپ تمہاری فطرت کے اندر ہم نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھ دیا۔ تو میرا اپنا شر بھی ہے جس کو ہم نفس کا شر کہتے ہیں، نفس امارہ کا شر کہتے ہیں، وہ جو خود باطن میں جذبہ ہے، بھرتا ہے انسان کو گناہ کی طرف اور راغب کرتا ہے، چاہے وہ شر ہے، چاہے خارج میں شیطان کا شر ہے، یہ چاہے آگے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی کچھ شر ہے تو ان کو بیان کیا ہے۔ تو اے اللہ میں
تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تو روشنی کا رب ہے کہ جس شر کو بھی تو نے پیدا کیا ہے تو مجھے بچا ہے، اور من شر غاسق اذا وقب، کالی رات کا شر جب وہ چھا جاتی ہے تو ظاہر بات ہے جو سیٹنک فورسز ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، ان کا زور اندھیرے میں زیادہ چلتا ہے، تو ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ اور پھر آگے دو شر ہیں جن کو بڑا اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، عقد کہتے ہیں یہ گرا، یہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو 15 گر ہیں ہماری میں 5 انگلیاں اور ہر انگلی میں 3 گر ہیں، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ تو وہ مدینہ میں بھی کچھ خواتین تھیں یا جادوگروں کے ہاں بھی یہ چیز تھی کہ جب وہ کوئی عمل کرتے تھے تو کاؤنٹنگ کے لیے، آج کل تو ہمارے پاس تسبیحیں بھی ہیں اور ڈیجیٹل تسبیحیں بھی آ گئی، لیکن ہم بھی جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کاؤنٹنگ یہاں پہ ہی کر رہے تھے تسبیحات کی۔ تو یہ پرانے زمانے میں بھی جو کاؤنٹنگ ہے تو وہ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر ہو رہی ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ جو خواتین ہیں پھونک مارنے والی، نفاسات کا مطلب ہے پھونک مارنے والی، تو وہ جب گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں تو ان کا شر، اور ظاہر بات ہے وہ جادو کرنے والی ہیں، اور بالخصوص جو خواتین ہیں ان کا ذکر کیا ہے جو اس ٹائم کو جادو کرتے ہیں۔ اس میں برا نہیں ہے کہ مرد بھی عورتیں، لیکن یہاں بھی مراد وہ خواتین ہیں۔ تو ان کا جو شر ہے تو ڈیفینیٹلی میں خود ان کے شر سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے بچا لے۔ اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرے تو اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ اب یہ سورت جو ہے یہ ہمارے سامنے اس مفہوم پر بالکل واضح ہے کہ ایک تو حسد کا شر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کا ایک نقصان ہے، اور دوسرا اس حاسد کے حسد سے ہمیں ایک برتر ذات بچا سکتی ہے، اور وہ برتر جو ذات ہے وہ عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح پھر حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص کم از کم 3 مرتبہ یہ سورہ فلق پڑھتا ہے اور اپنے اوپر پھونک بھی مار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہاں پہ اس صورت کے اندر جس شر سے بنیادی طور پہ پناہ مانگی گئی ہے تو وہ فزیکل شر ہے، وہ جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر ایک باطن، ایک وہ شر ہوتا ہے جو ہمارے باطن میں داخل ہو کے تو ہماری روحانی اور ہماری نفسیاتی زندگی جو ہے اس کو ویک کرتا ہے، تو وہ پھر سورۃ الناس ہے۔ تو آپ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں، کل آپ ارشاد فرمائیں اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت کی دعا کرتا ہوں جو سارے انسانوں کا رب ہے اس سے، مالک الناس وہ سارے انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس وہ سارے انسانوں کا معبود بھی ہے۔ تو 3 اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات گنوائی ہیں، اور جو شر ہے وہ کون سا ہے؟ من شر وسواس الخناس، ان کی شر سے جو بار بار وسوسہ ڈالتے ہیں، اور خناس کہتے ہیں چھپا ہوا دشمن جو پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ تو چھپا ہوا دشمن ہے اور اس نے پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کیا ہے، تو جو اس کا شر ہے تو اس کے شر سے مجھے بچا لے۔
من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو شر ہے جو وسوسے ڈالتا ہے وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ صفت کن لوگوں کی ہے؟ تو آگے فرمایا اس سے پتہ چلے گا یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں کون؟ من الجنۃ والناس، یہ جو وسوسہ پیدا کرنے والے ہیں یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو گویا کہ جنوں کے وہ دوست جو انسان ہیں یا انسانوں میں سے جن کا تعلق جنوں کے ساتھ ہے، ریسیپروکلی دونوں طرف، تو جو ان کا شر ہے تو اس شر سے میں نہیں بچ سکتا۔ کسی نے کان میں کوئی بات کہہ دی، پھونک مار دی، کوئی غلط آئیڈیا دے دیا، کسی بری صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں برائی پروان چڑھنا شروع ہو گئی اور انسان کے اندر برائی نے اتنی طاقت پکڑ لی کہ برائی کرتے ہوئے اسے پھر احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میں کوئی غلط کام یا برا کام کر رہا ہوں۔ جیسے نیک بندے کے پاس بیٹھنے سے نیکی پروان چڑھتی ہے تو برے بندے کے پاس بیٹھنے سے برائی پروان چڑھتی ہے، جس کو حضور نے مثال سے سمجھا دیا کہ شیخ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے حدیث کا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے بندے کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے اور برے بندے کی صحبت تجھے برا کرتی ہے۔ تو حضور نے اس کی مثال یہ دی کہ اچھے بندے کی صحبت ایسے ہیں جیسے تم کسی عطار کے پاس بیٹھے ہو، عطر فروش کے پاس، تم اس کے پاس جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی عطر دے دے، نہیں بھی دے گا تو وہاں پہ خوشبو آئے گی۔ اور برے بندے کی صحبت مثال دی لوہار کے پاس، تم جاؤ گے، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اڑے تمہارے کپڑوں پہ پڑے اور کپڑے جل جائیں، خاکستر ہو جائیں، یا اگر یہ نہیں بھی ہوگا تو جتنی دیر وہاں بیٹھو گے تو بدبو ضرور آتی رہے گی۔ خیر بات ہے، لوہا جب جلتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شر جو ہے یہ چاہے ظاہر کا ہے چاہے باطن کا ہے، وہ ہمیں فزیکلی نقصان پہنچا سکتا ہے یا ہمیں روحانی طور پہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ دو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے علاوہ احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو خود حسد کرنے والا شخص ہے اس کو بھی متنبہ کیا اور خبردار کیا، اور فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، حضور نے حکم دیا کہ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ دوسرے بہن بھائی کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، اس کی ترقی پہ جل رہے ہیں، تو اس کا دو طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو خود آپ کی اپنی ذات کو نقصان ہوگا اور اس کی ترقی کو دیکھ کر آپ جل رہے ہیں، اور صرف یہ نقصان نہیں ہوگا، جو آپ کی جو ایک نفسیاتی یا سائیکولوجیکل لائف ہے اس کو یہ اوور لیپ کر رہا ہے، صرف یہ نہیں نقصان ہوگا بلکہ فرمایا کہ اس سے تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تمہاری نیکیاں ایسے ختم ہوں گی کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنے ہی کسی بھائی کو، بہن کو، عزیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارے دل میں ایک سوزش، ایک جلن یا ایک برا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بھی ہم تکلیف میں چلے جاتے ہیں، ایک مصیبت میں چلے جاتے ہیں، اور دوسرا جو نیکی ہم نے کمائی ہیں، پتہ نہیں وہ پہلے کتنی ایک ہیں، وہ کتنے ہمارے پاس ذخیرہ ہے، کتنی ہمارے پاس پونجی ہے،
تو اس کو ہم خود تیلی لگا لیتے ہیں اور اس نیکیوں کے ذخیرے کو ہم خود آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم نے وہ حسد کر کے خود اس کو آگ لگا دی ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خوبصورت الفاظ ہیں، اس کے وہ پہلا جو جملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو. تو اسی طرح حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ المؤمن لا ينجو من عذاب اللہ، مومن جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پائے گا حتیٰ یترک اربع، یہاں تک کہ وہ 4 جو برائیاں ہیں ان کو نہ چھوڑ دے. کون سی؟ الکبر، تکبر. تکبر ظاہر بات ہے بہت بڑی برائی ہے، اور اللہ اکبر سے ہم تکبر کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں بڑا نہیں ہوں. اور تکبر یہ ہے، حضور نے فرمایا حق کا انکار کرنا، یعنی حق ہے اس کا انکار کرنا، اور جو مخلوق ہے، جو آپ جیسے لوگ ہیں، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے. غیبت، غیبت بڑا جرم ہے جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے عیب بڑے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم کسی کی کوئی بات کرتے ہیں اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر تم بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے. برائی ہے اور تم بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، برائی نہیں ہے اور پھر تم بیان کرتے ہو یہ تو بہتان ہے. اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ غیبت جو ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا آپ سوچیں، سورہ حجرات میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو فرمایا 4 جو جرائم ہیں ان سے اگر آپ نہیں بچتے تو گویا آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچتے. تو ان میں تکبر ہے، غیبت ہے، حسد ہے، وسوء الظن باللہ، اللہ سے بدگمانی ہے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بدگمانی کو ہم نے زیادہ ڈسکس کرنا تھا، لیکن ایک بات کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انا عند ظن عبدی بی. حضور نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اللہ سے اچھا گمان رکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ سے کبھی بھی برا گمان نہ کریں. اگر آپ نے اللہ سے برا گمان کر لیا، پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ مایوس ہو گئے، اور جیسے ہی آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا. تو آپ نے جب شیطان کے حوالے کر دیا تو پھر آپ کا کون مددگار ہے؟ بدترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں، بیماریوں میں، غربت میں، ایون گناہ کی بھی جتنی زندگی ہے، اللہ سے کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں جس عالمین کے رب سے مانگ رہا ہوں اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ میں کیا میرے جیسے اربوں انسان بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ معاف کر سکتا ہے. تو یہ جتنا آپ کا یقین اللہ پہ زیادہ ہوگا تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ رہے گا، اور جیسے آپ کا یقین کم ہوتا چلا جائے گا تو پھر آپ کا تعلق شیطان سے بنتا چلا جائے گا. ہمیشہ گمان رکھیں کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا. گناہوں سے ضرور بچیں، یہ تو فرض ہے گناہوں سے بچنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بدگمان ہو جائیں. اگر ایک انتہا پہ ہے تو دوسری انتہا پہ مت جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بندے کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں صرف اس کی ایک رحمت کا ظہور ہے جس میں انسان، چرند پرند سب
اس کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ماں کے اندر دنیا کی جتنی مائیں ہیں، انسانوں میں، جانوروں میں، وہ بھی صرف اس کی ایک رحمت کا ظہور ہے۔ 99 رحمتیں اللہ کی معاشرت کے دن ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرے گا۔ تو ہمیں گناہ سے بھی بچنا ہے، حسد سے، بدگمانی سے، غیبت سے، تکبر سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب